کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم سورۃ یونس علیہ السلام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ مجھے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کما حق ہو اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس ایک تو مکی صورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع ہیں اس کے۔ یہ اپنے لحاظ سے حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم یہ سب انبیاء میں منفرد ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم بالکل منفرد۔ جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تشریف لائے، انہوں نے ڈرایا، عذاب آیا فوراً، تب صفحستی سے ختم۔ چلو، یونس علیہ السلام کی قوم پر جیسے ہی آثار عذاب آئے، آثار آئے، یعنی بارش آنے سے پہلے آثار آتے ہیں، آندھی آ رہی، ہوا آ رہی، جیسے ہی آئے اس قوم نے فوراً ان آثار کو دیکھ کے اللہ سے توبہ مانگ لی۔ یہ واحد قوم ہے جس کی توبہ قرآن پاک میں صحیح توبہ درج ہے، ورنہ بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، توبہ کی تھی پھر توڑ دیتی، پھر توبہ کی تھی پھر توڑ دیتی، پھر توبہ کی، آج تک کوڑ ان کے دل سے نہیں گیا۔ یہودی جتنے بھی ہیں کوڑی، عیسائی جتنے بھی ہیں دل کے کوڑے ہیں، باوجود اس کے کہ روئے زمین پر ان کو اتنی پھینٹی پڑی ہے، اتنی اللہ کی طرف سے عذابوں کا شکار ہوئے ہیں، لیکن یہ قوم سدھری نہیں۔ یہ قوم ویسے کی ویسے آج بھی دنیا کے اندر کس کا پھڈا ہے؟ سارا یہودی کا پھڈا ہے، عیسائی کا پھڈا ہے۔ ہاں جی، یہ اپنا چاچو ٹرمپ دوڑتا پھرتا ہے، او میں بڑا بڑا چیمپئن، میں جناب سارے نو اینج کیا، اوے لڑنا نہیں، ادھر آؤ، میں تمہیں پیسے دینا، ٹریڈ دینا، اینج کرو، ادھر آؤ، عیسائی، اور اس کے پیچھے یہودی۔ ساری کی ساری گیم وہ اپنا جتنا بھی یہ جنگی سامان ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ بیچنے کے لیے کہ ہمارا لڑو آپس میں، وہ تو کہہ دیتا ہے نہ لڑو، بچوں کہتا مار ایدی ایسی دی تیسی، یہ تینوں مارے گا۔ ہاں جی، پہلے انڈیا نال یاری لا کے، ہاں جی، انہوں کیا، تو فکر نہ کر، اسی تیرے نال کھڑے ہیں، فکر نہ کر، مار پاکستان میں، اندھی کی اوقات ہے۔ جدوں اگو زبردست قسم دی چنڈ پئی، زبردست قسم دا بنیانوں محسوس ہویا، تو پھر یہی کرن لگ گیا، نہیں جی ہن اللہ ابو جی ٹرمپ ہن مینوں بچاؤ، کٹوایا جے تو ہن بچاؤ۔ ہاں جی، تو یہ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان حالات کے اندر، اور یہ تاریخ 1-2 دن کی نہیں، 2000 سال کی تاریخ ہے۔ یعنی 2000 سال میں کسی اس قوم نے آج تک سیدھا ہونا نہیں سیکھا۔ کتنی اللہ کی مغضوب قوم ہوگی کہ ہم ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کتنی اللہ کی ناراضگی اس قوم نے اٹھائی ہوگی۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی یہ سورہ مبارکہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، یہ چاروں صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے آج میں تعارف کروا دیتا ہوں جی، اس صورت کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس صورت کی ابتدا الف لام را سے کی گئی ہے، اور یہ الف لام را حروف مقطعات میں سے، الف لام را حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ سادہ لفظوں میں کچھ الف سے لے کے یا تک یہ سارے وہی حروف ہیں جن سے پورا قرآن بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج چند ایسے ورڈ صورتوں کی ابتدا میں رکھنی ہے کہ تمہیں بڑا زبان دانی پہ ناز ہے نا، کہ ہم بڑے بڑے جناب صحیح اور بڑے سیانے لوگ ہیں، چلو یہ کوڈ بریک کر کے دکھاؤ، کوڈنگ، اللہ کی کوڈنگ۔ بعضوں نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اسم اعظم ہیں، آپ ان کا اگر تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ میرے رب سننے نے کہا کہ اسی سے تم اپنے کلام بناتے ہو نا، یہ میرے محبوب کی سب سے بڑی جو ہے نا نبوت کی اور رسالت کی دلیل ہے، چلو اس کو بریک کر کے دکھاؤ۔
آج تک سن 2025 چل رہا ہے، آج تک کوئی، اب سپر کمپیوٹر بھی بن گئے، اے آئی بھی آ گئی. جب اے آئی آئی ہے نہیں تو صدیوں کا محنت اور وہ وقت وہ منٹوں میں سمٹ گیا. جو لوگ صدیوں میں کام کرتے تھے وہ اے آئی نے آ کے منٹوں میں اس کو، جب اے آئی سے کہا گیا دوسرا قرآن بناؤ، انہیں کہا جی یہ میرے بس کی کھیڑ ہی نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، مزہ آیا نا جی کہ اے آئی انہوں نے اسی لیے ہی بنائی تھی کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو اس رفع ہستی سے مٹا دیں. حضرت جب تک یہ اللہ کا قرآن زندہ ہے، موجود ہے اور باقی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسلام اور مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی. ہاں ہمیں دنیا دار ضرور بنا سکتی ہے، ہمارے اہداف کو تبدیل ضرور کر سکتی ہے، لیکن وہ ہمیں مٹا نہیں سکتی. یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، حضور کی رسالت کی دلیل ہے بھائی، اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اس دنیا میں میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ سے، یہ تو پہلے نمبر پر ہم پڑھیں گے. دوسری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، یہ اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کو مستلزم ہے. یعنی سادہ لفظوں میں اللہ کے توحید کی دلیل، اس کے واحد ہونے کی دلیل تیرے میرے سنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات جو ہم پڑھیں گے اس میں، مخلوقات کی حکمتیں بیان فرمائیں اور جزا اور سزا کا فلسفہ بیان کیا. اللہ نے مخلوقات پیدا ہی کیوں کی، یہ جزا اور سزا کا مسئلہ ہی کیوں رکھا؟ جب اللہ سونے کو پتہ ہے یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، تو سیدھا مار کے ختم کر کے جنتیاں نے جنت رہنے دینا، جہنم میں چھوڑ دینا. یہ فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس پر. پھر جو اگلا اس میں ہم ڈسکس کریں گے، مشرکین کے لیے جو وعید بیان کی ہے اور مومنوں کو بشارت دی. یعنی یہ جتنا مرضی کفار جتنے بھی ہیں، یہ جتنے مرضی سر چڑھ کے بول لیں، انشاءاللہ ان کے نصیب میں شکست فاش ہے اور ایمان والوں کو اللہ جو ہے کامیابیاں دے گا. پچھلی امتوں کو رسولوں کے جھٹلانے کی سزا یاد دلوائی گئی. خشکی اور سمندر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا. 8ویں نمبر پر دنیا کی زیب و زینت کے زوال اور اخروی نعمتوں کی بقا کو بیان فرمایا گیا. اور 9ویں نمبر پر آخرت میں مومنوں اور کافروں کے احوال کا تفاوت اور باطل خداؤں کی اپنی عبادت گزاروں سے بیزاری کا ذکر کیا گیا. 10ویں نمبر پر اللہ عز و جل کے غیر کی الوہیت کا اس دلیل سے رد کیا گیا، وہ دنیا اور آخرت میں کسی کام نہیں آ سکتے. ابھی یہ دیکھیں نا جی، ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کے کتنے دیوی دیوتا ہیں؟ 3.5 کروڑ دیوی دیوتا، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. اور مزے کی بات، وہ 3.5 کروڑ مل کر بھی اپنی فوج کو زندہ نہیں رکھ سکتے. اور ہمارا ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے شہید بھی زندہ ہے. ہاں مزہ آیا نا جی، زندہ تو زندہ ہے ہی ہے. قرآن نے یہ بیان کر دیا، خبردار. اچھا ایک مزے کی بات، حضرت غالب صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ صحابی رسول ہیں. یہ ان کا میرا خیال نکلا تھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو. یہ اللہ آپ کی خیر کرے، آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اسی دہائی کی بات ہے. اسی دہائی کے اندر جب صحابی رسول کے یہ شہید ہوئے تھے اور ان کا جب مزار شریف کھولا گیا تو ان کے سر انور پر زخم کے نشان تھے، اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. اور جب ان کی قبر کو کھولا گیا، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، یعنی صحابی رسول کی جو ہے نا ویڈیو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ مٹی انہوں نے ایسے صاف کی نا تو فوراً ان کے سر سے خون چلنا شروع ہو گیا. یعنی 14 صدیوں کے بعد یہ قرآن نے جو کہا نا زندہ ہے، تو پھر قرآن نے وہ آثار دکھائے. او بھائی، جس کے جسم میں خون رواں ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ساری حرکتیں چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بندہ وہ شہید ہوا ہے. 14 صدیاں گزر گئی، قرآن نے کہا زندہ ہے تو زندہ. ایسی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ سبحان اللہ، کمال کر دیا. پھر اللہ عز و جل نے جو ہے قرآن کریم کے منزل میں منزل من اللہ ہونے پر دلائل کام کیے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. مشرکین کے اس قول کو باطل کیا کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں.
مشرکین کو چیلنج دیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک صورت کی مثال لا کر دکھائیں۔ مشرکین کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ پچھلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی ان پر جو خوفناک عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد پھر کسی قوم کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت یونس کی قوم پر یہ عذاب اس لیے نہیں آیا تھا، وہ عذاب آنے سے پہلے ہی فوراً ایمان لے آئے تھے۔ مشرکین کی اس پر مذمت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حلال رزق کو حرام کر لیا ہے۔ یہاں پر آج بھی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ مشرکین کے ساتھ ایک اور پارٹی بھی ہمارے ملک کے اندر ہے جو کہتی ہے کہ 11ویں کا ختم بھی حرام ہے جی، عیسی علیہ السلام بھی حرام ہے، یہ سارا کچھ عرس بھی حرام تھے، سارا کچھ حرام حرام حرام۔ بھائی حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، ہاں جی، آپ دلیل کوئی اور دیں، نتیجہ اس میں سے کچھ اور نکال لیں، ہے نہیں، بولیں مشرق کو نتیجہ مغرب نکال لیں، تو یہ ایسے نہیں ہوتا، دلائل اس کے لیے زیادہ اشد ضروری ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، پھر اس سورہ مبارکہ میں کفار کے دل آزار باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ہاں جی، اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے احوال پر غور کی دعوت دی ہے۔ حضرت یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذوات گرامی، اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان میں سے چند کا ذکر کیا۔ چند کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگیوں کو سمجھ کر ان سے آپ پوری زندگی جو ہے وہ سارے معاملات آپ اسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا، تقریباً 26 کے قریب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ، یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کی زندگی میں سے نچوڑ نکال کر ان حضرات انبیاء کی زندگی کو قرآن نے محفوظ کر دیا۔ صدیوں تک اب یہی بیان ہوتا چلا جائے گا۔ اہل کتاب کی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدق کو بیان فرمایا گیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اگر بالفرض اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جس نے ہدایت پائی تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال صرف اسی کے اوپر ہے۔ حضرت سادہ سی لفظوں میں آخر میں اس سورہ مبارکہ کے قرآن نے 2 بات واضح کر دی: نیکی کرو گے تب بھی فائدہ تمہیں، برائی کرو گے فائدہ تمہیں، نقصان تمہیں۔ نیکی کریں گے، اعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم برائی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تاریخ کے اندر دیکھیں نا جی، ابو جہل کتنا بڑا کٹر کافر ہے نی، لیکن اس کا بیٹا صحابی رسول حضرت اکرمہ ہے نی، صحابی رسول بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹا کافر ہو گئے۔ یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا، ضروری نہیں ہوتی کہ میں صاحبزادہ صاحب ہوں تو میں جناب بس ہو گیا، اہل ہو گیا، یا میں جناب پکا ہی ایمان تے مر رہا ہے۔ نہیں بھائی، دنیا کے اندر اللہ نے دونوں ہمیں نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں۔ بے ایمانوں کی اولاد ایمان والی ہو گئی، ایمان والوں کی اولاد بے ایمان ہو گئی۔ ہم تو ہر وقت اس کی تدبیر سے ڈرتے ہیں جی۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی